سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان۔ سل بنی اسرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھو، مومنو تم بھی بنی اسرائیل سے ان نشانیوں کے بارے میں پوچھ لو جو ہم نے انہیں عطا کی، اور جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو انہیں کس قدر سخت عذاب دیا گیا۔ اسی طرح وہ شخص ہے جسے دعوت دی گئی کہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائے مگر وہ نہ مانا اور اس نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ من آیت، اس سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو ان کے انبیاء لے کر آئے۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے اس کی ہدایت اور اس کا دین مراد ہے۔ اللہ کی نعمت کو بدلنے سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کر دی۔ فإن اللہ شدید العقاب، ان الفاظ میں اس قدر ترغیب اور خوف دلایا گیا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کفار کا مومنین سے مذاق، اس کا بیان۔ زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافر اس زیب و زینت کی بنا پر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ آخرت سے اعراض کر لیتا ہے، جبکہ مسلمان اس زیب و زینت کی وجہ سے فتنے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے غریب ہونے کی وجہ سے کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوتا جو کفر کے سرداروں اور گمراہی کے ستونوں کے پاس ہوتا ہے۔ ان کفار و مشرکین کے نزدیک وہی شخص خوش بخت اور فائدہ مند ہے جسے یہ دنیاوی مال و متاع مل جائے، اور جو اس سے محروم رہا وہ بدبخت اور ضیاءکار ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت زیادہ تر مومنین غریب تھے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن متقی لوگ کافروں سے اوپر ہوں گے کیونکہ وہ جنت میں جبکہ کفار دوزخ میں ہوں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم وہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ امت واحد اور انبیاء کا بیان۔ کان الناس امۃ واحدہ، حضرت آدم اور حضرت نوح کے زمانے کے درمیان لوگ ایک ہی دین یعنی اسلام پر تھے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے حضرت نوح اور وہ لوگ مراد ہیں جو ان کی کشتی میں تھے۔ وہ لوگ توحید پر تھے، پھر لمبا عرصہ گزرا تو بتوں کی عبادت عام ہو گئی، تو لوگوں میں کافر و مومن کی تقسیم ہو گئی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، مبشرین و منذرین، جو لوگ ایمان والے اور درست اعمال کرنے والے تھے انہیں وہ خوشخبری دیتے، جبکہ کافروں اور فسادیوں کو ڈراتے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، انہیں آسمانی کتابیں عطا کیں، لِيَحْكُمَ، تاکہ آسمانی کتاب لوگوں میں ثالث و فیصل ہو، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن عقائد اور غیبی امور نیز اچھے برے اعمال میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس میں وہ فیصلہ کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، پہلی آسمانی کتابوں میں جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر جنہیں کتاب دی گئی، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے سرکشی اور ضد یعنی حسد اور دنیاوی لالچ کی بنا پر ہی اختلاف کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کتاب کو اتفاق اور راہ ہدایت پر چلنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ پاک نے قرآن میں پہلے لوگوں کا اختلاف بیان فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی ہدایت عطا کی، اذنی ہی یعنی اپنے حکم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامت واول الناس دخولا بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم فہدانا اللہ لما اختلفوا فیہ من الحق فہذا اليوم الذی اختلفوا فیہ، یعنی یوم الجمعہ، فہدانا اللہ لہ فالناس لنا فیہ تبع فغدا للیہود وبعد غد للنصارى۔ البخاری۔ الجمعہ فرض الجمعہ، حدیث نمبر 876۔ مسلم شریف، باب الجمعہ، ہدایہ حاض الامہ لیوم الجمعہ، حدیث نمبر 855۔ ترجمہ: ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ ہم دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے۔ انہوں نے جس حق میں اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی راہ دکھا دی ہے۔ انہوں نے اس دن یعنی جمعہ کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت کر دی ہے، چنانچہ لوگ اس سلسلے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد کا دن ہفتہ یہودیوں کا دن ہے اور اس کے بعد والا دن اتوار نصرانیوں کا ہے۔